نیشنل سیکورٹی میں دو ہی ہیں، ایک بارڈر سیکورٹی اور ایک فوڈ سیکورٹی ہے، اور دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کبھی بھی نمبر 1 پہ نہیں رہی، بلکہ نمبر 2 پہ بھی نہیں ہے، نمبر 3 پہ بھی نہیں ہے، نمبر 4 پہ بھی نہیں ہے۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دی ہے، یعنی کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس ہے، چولستان ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہے، روہی ہمارے پاس ہے، تھر ہمارے پاس ہے، معدنیات کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قدرت نے ہمیں نہ دی ہو۔ ایک چیز ہم میں نہیں ہے، وہ ول نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی ول کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے ایک بدقسمتی اور ہے۔ ایک چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، تو وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے جو چنگیز خان نے ظلم، جس کو ظلم کہا تھا، یعنی کہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم ترقی نہیں کر سکے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود، کیونکہ میرا زراعت سے تعلق ہے، ہم آج بھی $10 بلین کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اس کی وجہ ہے کہ زراعت ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ جس نے زراعت کرنی ہے وہ کسان ہے، اس کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا۔ میں ایک چیز آج یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انٹرنیشنل رینکنگ میں کسان کہاں پہ آتا ہے اور آپ کی عدلیہ کہاں پہ آتی ہے، اور دونوں میں مراعات کا فرق دیکھ لیں، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے تو میں اسی حساب سے بات کروں گا۔ چاہیے یہ کہ مراعات ملنی چاہیے رینکنگ کے حساب سے۔ میرا آج بھی کاشتکار دودھ پیدا کرنے میں 4تھے نمبر پہ ہے، گندم میں 7ویں نمبر پہ ہے، گنے میں 8ویں نمبر پہ ہے، کپاس میں 6 نمبر پہ ہے، اور ہماری عدلیہ 124ویں نمبر پہ ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں۔ ان کی برات دیکھیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو کیا برات ملتی ہے، گاڑی ملتی ہے، ڈرائیور ملتا ہے، گیس ملتی ہے، بجلی ملتی ہے، 15 لاکھ ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے باوجود تا مرگ ان کو ملتی ہے۔ کیا کسی کسان کو کبھی ملی ریٹائرمنٹ جب اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، جب وہ کام نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ پوری زندگی کے 365 دن کام کرتا ہے اور 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس وقت وہ کام کرتا ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، باہر کورا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ پانی لگانے کے لیے، آپ کے لیے غلہ اگانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک چیز سمجھتا ہے کہ میں نائب خدا ہوں، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اسے عزت کی نگاہ سے بھی پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والا، وہ چاہے گوشت ہے، دودھ ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، کپاس ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے۔ کسی مقام پہ بھی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بجٹ میں اس کے لیے ایک لائن آتی ہے، کبھی اس سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود یہاں 2 طبقے مارے جا رہے ہیں۔ میں بجٹ بنانے والوں کو یہ بات انفارم کرنا چاہتا ہوں، کسان مرتا ہے اور اینڈ کنزیومر مرتا ہے۔ اینڈ کنزیومر الزام ٹھہراتا ہے کہ گندم مجھے مہنگی ملی، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ گندم کسان نے مہنگی نہیں دی۔ ہم نے پچھلے 2 سال بیچی ہے 1800، 1900، 2000، 2100، 2200، اینڈ کنزیومر میں بعد میں خریدی 4500 روپے میں۔ مڈل مین کھا گیا، اور مڈل مین کے علاوہ کچھ اداروں کے لوگ جو ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حصے دار بن گئے۔ آج یقین کر لیں، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، بلکہ اپنی تکلیف کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ آج میرے ملک کے ساتھ اس وقت زراعت میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا کبھی کسی میڈیا نے کسی جگہ پہ یہ سوال اٹھا کہ پاکستانی کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے اور اسے اس کی پروڈیوس کا ریٹ کیا مل رہا ہے؟ کیا جو دنیا میں ریٹ ہونے کا طریقہ کار طے پوری دنیا میں، وہ پاکستان میں ہے؟ دنیا میں فیوچر مارکیٹ ہے کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے، پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تم کاشت کرو گے، یہ تمہاری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ تمہیں ریٹ ملے گا۔
پاکستان میں تو آخری وقت نہیں ملتی. پوری قوم 26 کروڑ عوام سے میرا سوال ہے کہ جن کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، جب ہمیں 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا گندم پہ، کسی نے ہمارے لیے سوال اٹھایا؟ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یعنی کہ کسان لوگ کو کسی نے اون نہیں کیا. میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا. دنیا میں کیا طریقہ کار ہے ہمارے دشمن ملک میں، انڈیا میں؟ یہ جو اس سال ہم نے گندم بیچی ہے، 25 میں کاشت کی، 26 میں ہم نے ہارویسٹ کر کے سیل کی. ہمیں آخری دن تک اس کے ریٹ کا صحیح اندازہ نہیں تھا. 2800 سے شروع ہوئی، 3200 تک ہم نے پہلے سیل کی 80%. اس کے بعد جب ریٹ 3500 پہنچا، پوری حکومت طاقت کے ساتھ آ گئی، پوری طاقت کے ساتھ انلیگل کام کیا، کریک ڈاؤن شروع کر دیا. جبکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 3500 سے اوپر تھی. انڈین کاشتکار کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جو اس دفعہ گندم 25 میں انہوں نے کاشت کی، 26 میں ہارویسٹ کی، اس کا ریٹ ان کو دیا گیا اگست 2024 میں کہ یہ آپ کو ریٹ ملے گا. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، اور پوری دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے. ہم نے کاٹن بیل کا ویٹ کم کیا، 170 180 کے جی سے ہم 150 کے جی پہ لے کے آئے ہیں، اور ہماری پتہ کیا 55 لاکھ ہے، جو کہ اس آپ کی ایکسپورٹ میں 60% آج بھی کاٹن ہے. اگر آج ہم 2 کروڑ بیل پہ پہنچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی ایکسپورٹ کہاں پہ پہنچتی؟ آپ کی ویلیو ایڈیشن کہاں تک چلی جاتی؟ بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم بجٹ میں کیا مانگتے ہیں جی؟ حکومت سے ہماری اپیل کیا ہے، ہمیں پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دے دو. ہم حکومت سے کیا مانگتے ہیں کہ ہماری ہر پروڈیوس کا ریٹ، انٹرنیشنل جو تھم رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن 25% پروفٹ کے ساتھ ہمیں دے دو. ہم حکومت سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہماری فصل کی انشورنس کر دو کہ اگر کوئی خدائی آفت آ جاتی ہے، کچھ آتا ہے، ہم انشورنس کلیم کر سکیں. ہم حکومت سے کیا مانگتے ہیں کہ اگر کسی فصل کا ریٹ بیٹھ جائے تو حکومت ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے. کیا کبھی آپ نے میڈیا پہ بات سنی کہ کسی بڑے اینکر نے یا بڑے چینل نے کسی نے بات کی ہو کہ کاشتکار کا 2-3 سالوں میں بجلی کا ریٹ 5 روپے 35 پیسے سے 50 روپے کیسے پہنچا؟ کیا کسی نے بات کی کہ اس کا جو 10-15 سال پہلے کپاس کا ریٹ 10,000 تھا، وہ پچھلے سال 5,500 سے 6,000 کیوں پہنچا؟ کیا کسی نے سوال کیا کہ 2023 میں جب اس کو 3900 ریٹ مل رہا تھا گندم کا، وہ بعد میں 1800 پہ کیوں آیا؟ اور اس کا نقصان اس معیشت کو کیا ہوا جب کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا؟ کاشتکار نہیں لوٹا، صرف اس ملک کی معیشت برباد ہوئی. میرے پیارے ملک پاکستان کے، جب ہمیں 3900 ریٹ ملا، ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25 ایگریکلچر پہ. جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو پچھلے سال کی گروتھ کیا؟ -13.49. آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑا؟ ایگریکلچر کی میں بات کروں گا، باقی کسی کی میں بات نہیں کروں گا. $6 بلین کا فرق پڑا ہے ایک سال میں. آپ نے IMF سے کتنا لیا؟ 1.2 بلین. اپنا $6 بلین کا صرف امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کا ڈیفیسٹ بڑھا. صرف چاول میں $2.1 بلین کا آپ کی کمی آئی ایکسپورٹ میں، صرف چاول کی. صرف کاٹن میں آپ کا $2 بلین امپورٹ کا اضافہ ہوا. 70% آپ کی مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 42% فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی. ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے مذہب کے ساتھ. ہم ڈے ٹو ڈے چلا رہے ہیں، بلکہ ڈے ٹو ڈے پالیسی بھی ہماری نہیں ہے. دنیا میں ایگریکلچر کی پالیسی بنتی ہے 10 سالہ 20 سالہ 25 سالہ. ہماری ایک دن کی بھی پالیسی نہیں ہے. ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جو گندم کے اوپر، چینی کے اوپر، آٹے کے اوپر سیاست کرتے ہیں. دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے. حالانکہ کرنا کیا ہے جی؟ صرف پیداواری لاگت
نکالنی ہے, 25% پروفٹ کے ساتھ کاشتکار کو ریٹ دے دینا ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن میں دیکھنا ہے کہ ریجن میں کاشتکار کو کیا اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز سبجیکٹ ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انڈیا میں $140 بلین کی سبسڈی ہے ایگریکلچر کے اوپر. پاکستان میں کوئی سبسڈی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں فوڈ سیکورٹی بھی ہے, بارڈر سیکورٹی بھی ہے. جن ملکوں میں یہ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو ان کے کیا حالات ہیں آج. اور اس زراعت نے, میں آخری ایک جملہ کہوں گا, زراعت میں نے اس ملک میں مشکل وقت میں کیا ساتھ دیا ہے. اس مشکل وقت میں جب 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, اس زراعت کی وجہ سے جب ملک چلتا رہا کوئی بھوکا نہیں سویا. اس پیارے ملک میں جب ایٹمی دھماکہ کیا پوری دنیا نے ریسٹرکشن لگا دی, تب بھی زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال ہم نے دہشت گردی خلاف جنگ لڑی, کوئی بھوکا نہیں سویا. کووڈ-19 آیا, پوری دنیا میں بھوک ناچ رہی تھی اس وقت, پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا اس وقت. ابھی ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی ہے, پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے. اس کسان کی وجہ سے, زراعت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا. تو حکومت کو چاہیے کہ اس سیکٹر کے اوپر جو آپ کو 28,000 ارب کی پروڈیوس دیتا ہے ایگریکلچر لائف سٹاک, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ زیرو. اس وقت اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر کو, لائف سٹاک سیکٹر کو ہم نے چلانا ہے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ہمارا ریسرچ کا بجٹ, احمد بلال صاحب بیٹھے ہیں سر, ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا. سارے محب وطن بنتے ہیں, پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, برازیل نے کیوں چند سالوں میں ترقی کی؟ اس کی ایک ہی وجہ, اس کا 1.75 ہے. کہاں 0.18, کہاں 1.75. یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی, تقسیم کر دی گئی شہری اور دیہاتی کی. دیہاتیوں سے گندم مفت میں لے کر اس کی پیداواری لاگت کی, اس کو ہم نے آٹا سستا دینا ہے وہ بھی نہ دے سکے, ہم نے روٹی سستی دینی ہے وہ بھی نہ دے سکے. قتل کس کا ہوا؟ معاشی قتل کس کا ہوا؟ اس غریب کسان کا ہوا. کسان سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ کسان اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اولاد ادھر, جائیداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, قبرستان ادھر, اس کا ایمان بھی ادھر ہے. اس لیے وہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے ہر وقت وہ پاکستان کے لیے بات کرتا ہے. سال کے 365 دن جو کام کرتا ہے, نہ بیماری بھی حکومت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے. آج یقین کر لیں, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, نہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہے, نہ کھیت کے حالات ٹھیک ہے, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک ہے, نہ بچوں کی صحت کے حالات ٹھیک ہے, نہ اس کے پاس اس وقت خرچ اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیلنس یوز اپ فرٹیلائزر کر سکے. احمد بلال صاحب, میں آپ کو بتاؤں اس دفعہ گندم کی پیداوار میں کمی کیوں ہے؟ اس کی واحد وجہ, کاشتکار نے بیلنس یوز اپ فرٹیلائزر نہیں کی. جہاں وہ 24 لاکھ ٹن DAP استعمال کرتا تھا, وہاں 12-12.5 لاکھ ٹن استعمال ہوئی ہے. ہوگا کیا؟ آج $1 سے $1.5 بلین کی اس ہماری پیاری حکومت کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑے. کس کو سپورٹ کریں گے؟ یوکرائن کے کاشتکار کو, رشیا کے کاشتکار کو, امریکن کاشتکار کو. اپنے کاشتکار سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے. اپنے کاشتکار کو سپورٹ نہیں کریں گے, باہر کے کاشتکار کو پیسہ دیں گے, باہر سے امپورٹ کریں گے. یہ جو $10 بلین کی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, اگر $2 بلین پاکستان میں خرچ کر لیں, انہیں $1 کی باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں اس بجٹ میں اور کچھ نہ دیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے اپنی پروڈیوس کا صحیح ریٹ چاہیے, اس کے دام چاہیے. ہمیں حکومت کی اور کسی قسم کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ بے شک حکومت اس سے زیادہ سوتیلی ماں والا سلوک کر لے, لیکن میں حکومت کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں, آج اگلے 3 سال پوری دنیا میں مشکل ہے. اگر آج بھی جنگ بند ہو جائے آج, تو 3 سال آپ کی شارٹیج ہے فوڈ کی پوری دنیا میں. آج حکومت اگر ہوش کے ناخن لے لے, خدا کی قسم
ہم دنیا سے ڈالر کما سکتے ہیں اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر کے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ بھوکا پڑا ہے سارا. چائنا کو میز اور سویابین نہیں مل رہی دنیا سے. یوکرائن سے وہ لیتے تھے یہاں سے, مختلف ممالک سے لیتے تھے, وہ برازیل سے وہ لیتے تھے, وہاں سے انہیں نہیں مل رہی. دنیا میں گوشت کی کمی آ رہی ہے. ہم ہر چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, صرف کاشتکار کو پیداواری لاگت اس پہ لیول پلینگ فیلڈ دے دیں اور اس کی پروڈیوس کا ریٹ اس کو صحیح دے دیں. ہمیں بجٹ میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.